अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं जब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएंगे। जी, मैंने करवा दिया था अपना। आपने करवाया था? जी, मैं सदफ ही हूँ। मैं दूसरी आईडी से क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, तो यहाँ सईदा आयशा लिखा हुआ आ रहा है, इस नहीं, वजह से सईदा मुझे। आयशा डिफरेंट है। मैं राइटर्स एकेडमी सदफ शेख। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, जी सही। ओके, फिर स्टार्ट करें जी या जी वेट करें? स्टार्ट ले लेते हैं मेरे ख्याल से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। जैसे कि आप हज़रात को इल्म है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर एक एक पहलू को भी लिया जाए और उस पर बात की जाए तो काफ़ी सारा वक्त उस पे लग सकता है और लगता भी है। आज जिस पहलू पे हम बात करेंगे है वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। प्लानिंग किस तरह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कहाँ कहाँ शवाहिद मिलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग की है। क्योंकि जब हम कहते हैं लोगों से कि आप अपनी ज़िंदगी के प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी करें, तो वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये सहाबा से भी साबित नहीं है, हुजूर से भी साबित नहीं है। जो लाइफ स्किल्स के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि भाई आप अपना टू डू लिस्ट बनाए करें रोजाना, आप अपना गोल सेट किया करें, आप अपना विजन बनाए। तो यहाँ से लोगों को थोड़ा सा इश्तिबा हो जाता है, वो कहते हैं कि क्या करे क्या, तो इस्लाम से साबित नहीं, उनका कहना ही होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मौजू है कि इस पे काम भी करना चाहिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अफजल कासी है। दारुल कराची से मेरी फरागत है और मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से एमफिल किए हैं। ताल्लुक मेरा कोयटा से है और मैं बेसिकली लेक्चरर हूँ और ट्रेनर भी हूँ। मुख्तलिफ मौजूद पे ट्रेनिंग करवाता हूँ। मेरा एमफिल की जो थीसिस है वो इस मौजू पे है कि मैनेजमेंट इन लाइट ऑफ इस्लाम, नज़्म व ज़ब्त इस्लाम की रोशनी में। तो जब मैं ये स्टडी कर रहा था इस थीसिस के हवाले से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बात की यानी ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है, तो लोगों को इस हवाले से कुछ इल्म ही नहीं है। अक्सर हम में से ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई विजन ही नहीं होता, कोई मकसद ही नहीं होता। वो सुबह घर से निकलते हैं या कॉलेज चले जाते हैं या दफ्तर चले जाते हैं और वहाँ अपना काम खत्म करके आकर थोड़ा टाइम पास करके फिर रात को कोई मूवी वगैरह, कोई टीवी ड्रामा वगैरह देख के सो जाते हैं और मोबाइल यूज करके फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। तो ये जिंदगी इस तरह उनकी गुजर रही होती है। तो जिस इंसान का कोई मकसद ना हो जिंदगी का, तो वो इंसान इंसानियत से निकलकर हैवानियत में आ जाए। हैवानियत का जो पहला स्टेज है वो है गाय बैल बकरी वगैरह कि वो गाय बैल बकरी वगैरह भी क्या करते हैं, सुबह चरवाहा उन्हें ले जाता है, वो घास वगैरह खा के फिर वापस आ जाते हैं और फिर आराम करते हैं। तो यही जिंदगी उनकी इस तरह गुजर रही होती है। तो बाज इंसान हम में से ऐसे होते हैं जो होते तो इंसान है, लेकिन उनकी जिंदगी का चूंकि कोई मकसद नहीं होता, तो उनकी जिंदगी घर से लेकर दफ्तर तक, घर से लेकर दुकान तक, घर से लेकर फैक्ट्री तक, घर से लेकर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, यहाँ तक महदूद होती है। उसके बाद कोई ऐसा काम, कोई ऐसा विजन, कोई ऐसा मकसद उनका नहीं होता, कोई ऐसा नस्बुल आइन नहीं होता जिसको सामने रखकर वो अपनी जिंदगी गुजारे। तो ये एक पहला स्टेज होता है। बाज इंसान हैवानियत के इस स्टेज से भी निकलकर दूसरे स्टेज में आ जाता है। दूसरा स्टेज होता है, वो होता है कि वो इंसान दरिंदे बन जाता है। दरिंदे का क्या काम होता है कि वो अपना पेट भरने के लिए वो चीरपाड़ करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत सारे इंसान ऐसे हैं
وہ शेप शक्ल सूरत में इंसान होते हैं, लेकिन वो अपना पेट भरने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। शक्ल सूरत में वो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वकील होते हैं, उलमा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। मुख्तलिफ शोबेजात जितनी भी आप जिंदगी की ले लें, हर शोबे में आपको कोई ना कोई भेड़िया, कोई ना कोई दरिंदा मिलेगा जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। बाज इंसान हैवानियत की इस स्टेज से भी निकलकर हैवानियत के तीसरे स्टेज में चले जाते हैं, जो उससे भी खतरनाक स्टेज है, वो है मोजी जानवर। वो सांप और बिच्छू बन जाते हैं कि वो अपना पेट भरे या ना भरे, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो ये हैवानियत के 3 स्टेज है, ये मेरी बात नहीं है, कुरान में इसमें है, उलाइक कल अनआम बल हुम अज़ल, कि वो चौपायों जैसे हैं बल्कि उनसे भी बदतर। और बाज इंसान जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, तो वो हैवानियत से भी निकलकर शैतानियत में चले जाते हैं कि वो शैतान बन जाते हैं। अब शैतान का क्या काम होता है कि खुद भी बुराई करनी है, दूसरों को भी बुराई की दावत देनी है, खुद भी अच्छाई नहीं करनी और दूसरों को भी अच्छाई के लिए नहीं छोड़ना। ये शैतान का काम होता है। आज हम देखें कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि चाहे उसको फायदा हो या ना हो, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वो जो फितरत होती है एक बिच्छू की, वही एक इंसान की फितरत बन जाती है। वो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, वो लोगों के को तंग करते हैं, जबान से आज से तकलीफ पहुंचाते हैं। इनके बारे में भी कुरान में है, अल्लज़ीना युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि ये ऐसे लोग होते हैं कि जो इंसान के दिलों में वसवसे डालते हैं, और ये जिन्नात में से भी होते हैं और शयातीन में से भी होते हैं। तो यहाँ वाज़ेह तौर पे कहा गया लदी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कि वो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, लेकिन वो असल में क्या होते हैं, या इंसान या शैतान। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसानों में से लोग होंगे वो दूसरों के दिलों में वसवसे नहीं डाल सकते, नहीं, इंसान भी वसवसे डालते हैं। जैसे कि एक औरत का वाकया आता है, वो एक दूसरी औरत से मुलाकात के लिए गई, उस औरत ने उससे कहा कि आपका माशाल्लाह बेटा हुआ है, तो आपके घर वाले जो आपके शोहर हैं उन्होंने आपको क्या गिफ्ट दिया? उन्होंने कहा मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। उस औरत ने कहा कि मैं जब मुझे बेटा हुआ था, मेरा बेटा हुआ था, तो मेरे शोहर ने मुझे गोल्ड का एक चेन ला कर दिया था, मुझे गिफ्ट दिया। तो आप भी अपने शोहर से कहे कि आपको भी वो गिफ्ट ला कर दे। रात को जब उसके शोहर आया, उसने उससे कहा कि भाई मुझे कोई ना कोई गिफ्ट चाहिए क्योंकि बेटा हुआ है। तो शोहर ने कहा कि भाई हम गरीब लोग हो, मेरी इतनी इस्तेदाद नहीं है कि मैं आपको इतना गिफ्ट कर सकूं। उसने कहा कि नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। और लड़ाई यहाँ तक बढ़ी कि वो उन दोनों के दरमियान अलहदगी होगी। अब देखिए, एक औरत की सिर्फ इस बात से कि आपको गिफ्ट नहीं मिला, उसने उसके दिल में एक वसवसा डाला, उससे पूरा घर तबाह और बर्बाद हो। तो बाज इंसान ऐसे होते हैं जो शैतानों वाला काम करते हैं, वो दूसरों को गुनाहों पर उकसाते हैं, खुद भी गुनाह करते हैं, दूसरों को भी वो फर्क। इसी वजह से मैं अपने दोस्तों से, स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो शेयर का काम करते हैं, जो कोई चीज शेयर करते हैं, आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, अपनी वॉल पे लगाते हैं, तो इसमें बहुत एहतियात किया करें, क्योंकि ये चीज ये आपके लिए सदका जारिया भी बन सकती है और गुनाह जारिया भी बन सकती है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज शेयर करेंगे जो गुनाह है, और उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, और जितने बाकी वो लोग देखेंगे उनको भी उसका गुनाह मिलेगा। और अगर कोई ऐसी चीज आप शेयर करते हैं जो सवाब वाली चीज होती है, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा, और जितने लोग उसको देखेंगे उस सब का सवाब आपको मिलेगा और उन लोगों को भी। तो गर्ज ये कहने का मकसद ये है कि विजन, गोल, ये लाइफ में एक बहुत ही अहम चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन क्या था, हमारा विजन क्या होना चाहिए? कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अब बाज लोग इबादत का मफहूम समझने में उनको दुश्वारी होती है। वो समझते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इबादत है। हालांकि ठीक है, ये इबादत है, लेकिन ये बराह रास्त इबादत है। इबादत की एक और किस्म है जो इनडायरेक्ट इबादत होती है, जो बिलवास्ता इबादत होती है, जो खुद तो इबादत नहीं होती, लेकिन अगर उसमें हुजूर का तरीका शामिल हो जाए तो वो इबादत बन जाती है। अभी पानी पीना है,
ہم ویسے پانی پیتے ہیں. اگر ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق پینا شروع کر دیں, دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑے, بیٹھ کر پیے, پانی میں دیکھ لیں, بسم اللہ پڑھ لیں, 3 سانس میں پیے, اور گلاس کو منہ سے ہٹا کر ہم سانس لے, اور آخر میں الحمدللہ پڑھے, تو اس پانی پینے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا. کھانا کھانے کے اسی طرح جو آداب ہے, بیٹھ کر کھانا, دسترخوان بچھا کر کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا, اب وقت نہیں, بہت سارے آداب ایسے جو روزمرہ ہم اپنے زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سی توجہ دینے سے وہ کام عبادت بن سکتا ہے. اگر ہم باتھ روم جا رہے ہیں تو اگر الٹے پاؤں داخل کریں گے, بایاں پاؤں داخل کریں گے, اور اس داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں گے تو یہ بھی ثواب ہے. اسی طرح نکلتے وقت کی جو دعا ہے, اور اسی طرح سونے سے پہلے کی دعا ہے, جاگنے کے آداب ہے, دعا ہے, اس کو سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے, تو پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے. تو ایک تو مقصد ویژن ہمارا یہ ہے, اس کو ہم الٹیمیٹ ویژن کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ویژن یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات, کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سنیں, وَيُعَلِّمُهُمْ, اور ان کو تعلیم دے, قرآن اور حدیث کی تعلیم دے, قرآن جو بیان کر رہے اس کی تفسیر احادیث کے ذریعے بیان کرے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرے, اور ان کی دل کی پاکیزگی کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ مختلف کام کرتے, لوگوں کے پاس جا کر ان کو اسلام کی طرف بلاتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن. اب ہمیں بھی اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی گول سیٹ کرنا ہے. اب اگر ہم کوئی ایسا گول سیٹ کریں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ نہ کر رہا ہو, تو یہ گول, اس کے پیچھے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو زندگی گزر جائے گی, لیکن اس کو کوئی ثواب ہمیں نہیں ملے. ہمیں چاہیے کہ ہم گول ایسا سیٹ کریں کہ اس کا جو پرپز ہے, ایک ہوتا ہے ویژن, ایک ہوتا ہے پرپز آف ویژن, کہ اس کام کے کرنے کی وجہ کیا ہے. تو اگر ہماری وجہ کوئی ایسی ہو کہ جو شریعت سے متصادم, فرض کر لے ایک بندہ کہہ رہے کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں, یہ میرا گول ہے, میرا ویژن ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ ویژن بنائے آپ نے. اب ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کا پرپز آف ویژن کیا ہے, آپ کیوں کمانا چاہتے ہیں پیسے. اگر اس نے یہ کہا کہ میں اس لیے کمانا چاہتا ہوں کہ میں عیاشی کروں, میں مزے کروں, بس لائف ہے, میں اس کو گزاروں, کبھی یہاں جاؤں کبھی وہاں جاؤں, تو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا ویژن اور پرپز آف ویژن یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ شریعت ہمیں صرف اس کے لینے میں بھیجا گیا, فحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا. نہیں, تم فضول پیدا نہیں کیے گئے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ اللہ رب العزت ہمارا ایگزام کر سکے, ہمیں جان سکے کہ کون ہم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے. تو ہم یہاں ہیں اپنی مرضی سے نہیں ہیں, اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. تو اگر ویژن ہمارا کلیئر ہو تو اس کے ساتھ پرپز آف ویژن بھی کلیئر ہونا چاہیے. اگر یہی بندہ کہہ رہے کہ میں پیسے اس لیے کمانا چاہ رہا ہوں کہ میں غریبوں کی مدد کروں, میں لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں, تو یہ پیسے کمانے, اس میں کوئی قباحت نہیں. ہم کہیں گے آپ کا ویژن ٹھیک ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے بھی لوگوں کی خدمت کی, لوگوں کو دینی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچائے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کافی فوائد پہنچائے. تو یہ ایک اشکال جو ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منصوبہ بندی یا نہیں تھی یا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی مدینے کی طرف, اگر آپ لوگوں نے جغرافیہ پڑھی ہے یا ورلڈ میپ آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس میں اگر آپ غور کریں گے تو مکہ جنوب میں ہے اور مدینہ شمال میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے وقت آپ کو یوں جانا چاہیے شمال کی طرف, لیکن آپ بالکل اپوزٹ گئے غار ثور. وہاں آپ نے 3 دن تک قیام فرمایا, 3 دن اور 3 راتیں وہاں گزاری. اس لیے کہ اسے کہتے ہیں پلاننگ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں گئے اس راستے سے نہیں, بلکہ بالکل اپوزٹ گئے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ سب لوگ آپ کو اس راستے پہ تلاش کرتے ہیں. آپ اس سے کہتے ہیں پلاننگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کر کے دکھا دیا کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے, زندگی گزارنی ہے, تو اس کو ہم پلاننگ کے ساتھ گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, چلو میں اس راستے سے جاتا ہوں, کون مجھے روک سکتا.
لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کریں. اسے کہتے ہیں پلاننگ. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پلاننگ کی کیا ضرورت ہے, بس زندگی ہے گزارنے دو, کوئی جو بھی من میں آئے وہ کرتے جاؤ. ٹھیک ہے کہ زندگی گزارنا ہے کہ زندگی جینا. اگر ہم زندگی گزارنا چاہیں تو زندگی تو گزر جائے گی, وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گی. اصل ہے کہ زندگی جینا, زندگی میں کوئی مقصد ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں, ہمارا نام زندہ رہے اور ہمارا کام زندہ رہے اور لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں. یہ اصل زندگی ہے. اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ ہم ساتھ لے کر دیں. جیسے اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا سا بنگلہ ہو, گاڑی ہو, بینک بیلنس ہو, عہدہ ہو, شہرت ہو, عزت ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی بھی اس طرح فکر کریں کہ آخرت میں بھی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت مل جائے, اللہ سے اعلیٰ درجات مل جائے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنا گول سیٹ کریں گے اور اس گول کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ثبوت ملتے ہیں, شواہد ملتے ہیں. ایک دوسرا واقعہ, خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ حضرات سے کوشچن ہے جو پارٹیسپینٹ سے بتائیں, کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا تو چیٹ میں لکھے یا بتائیں ویسے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پہ, غزوہ خندق جسے کہتے, کیا کیا تھا اس کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ پارٹیسپینٹس موجود بھی ہے نہیں؟ جی السلام علیکم. جی سر موجود ہے, آواز آ رہی ہے آپ کی. غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی کا کام کیا تھا. جزاک اللہ. اب یہ دیکھیے خندق کی کھدائی کس لیے کی تھی؟ یہ ایک منصوبہ بندی تھی کہ کفار آئیں گے تو ان کے سامنے خندق ہوگی. اب یہ اسے کہتے ہیں منصوبہ بندی, اسے کہتے ہیں پلاننگ. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کی منصوبہ, کیونکہ یہ زندگی یہ تو 60-70 سال کی زندگی ہے, مختصر سی زندگی. آگے جو آنے والی زندگی ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈنٹ. اگر ہم اس کو ویسے ہی گزاریں گے, جیسے ایک ناول میں ہے کہ ایک لڑکی راستے سے جا رہی ہوتی ہے, اس کے سامنے 2 راستے آتے ہیں, ایک لیفٹ اور ایک رائٹ, 2 راستے جاتے ہیں. اب اس ناول میں ہے کہ ایک کریکٹر ہے, وہ بلی ہوتی ہے. وہ لڑکی اس بلی سے پوچھتی ہے کہ میں رائٹ جاؤں یا لیفٹ جاؤں, آپ بتائیں میں کہاں جاؤں. تو وہ بلی کوشچن کرتی ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. تو یہ لڑکی کہتی ہے آئی ڈونٹ نو, مجھے پتا نہیں کہ میں کہاں جاؤں. تو بلی کہتی ہے پھر آپ کو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ رائٹ جائیں لیفٹ جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے جانا کہاں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں بزرگ بھی, ان کو بھی اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا, وہ بھی ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لحاظ سے کرے کہ اس سے ماخذ کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی ایک دعا بتائی ہے کہ بھائی کھانے کی دعا ہے, سونے کی دعا ہے, جاگنے کی دعا, ہر چیز کی دعائیں بتائی ہیں, آداب بتائی. تو اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی مکمل عبادت بن جائے. اس کے لیے میں آپ ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں, بہت ایزی کتاب ہے. ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرمایا کرتے تھے, یہ ایک ڈائری ہے, اس میں آپ اپنی زندگی کے بارے میں انالائسس کر سکتے ہیں, تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کون سی سنت میری زندگی میں ہے اور کون سی نہیں ہے. اسوہ رسول اکرم یہ کتاب ہے, ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, انتہائی سستی 300-400 تک مل جائے گی. اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام جتنے بھی پہلو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے آداب, سونے کے آداب, ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں, اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے عرض کی تھی, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم اس دنیا میں ایگزام دے رہے ہیں, امتحان دے رہے ہیں, ایگزامینیشن ہال ہے یہ. جیسے ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے ایگزامینیشن ہال میں, 3 گھنٹے اس کے پاس ہوتے ہیں, جو لکھ لیا وہ لکھ لیا, اس کے بعد اس سے پیپر لے لیا جائے.
تو ہم بھی یہاں اس دنیا میں ایگزام دینے آئے ہیں. اب اس اسٹوڈنٹ کو تو پتا ہے کہ اس کے پاس 3 گھنٹے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، 3 سال ہے، 30 سال ہے، وہ کتنا وقت کچھ معلوم نہیں. ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر، موت کبھی بھی آ سکتی، کسی بھی وقت آ سکتی. اور اس ایگزام میں تو چیٹنگ کرنے میں پابندی ہوتی ہے، نقل کرنے میں پابندی ہے، لیکن اس دنیا میں جو ہمارا ایگزام ہے اس میں ہمیں کہا گیا کہ آپ نقل کریں، آپ کاپی کریں. کس سے کاپی کریں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کریں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے زبردست طریقے سے کاپی کریں گے آپ کامیاب ہیں. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی نہیں کریں گے، ہم اپنی منمانی کریں گے. میں کہتا ہوں کہ میں اپنی مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کو کہ امام، تو اس سے کیا ہوگا؟ زندگی گزر جائے گی، زندگی کسی کا انتظار نہیں کرے گی، لیکن اس زندگی سے فائدہ نہیں ہوگا، نہ مجھے ہوگا، نہ آپ کو ہوگا، نہ کسی اور کو ہم خیر پہنچانے والے ہوں. تو آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے پہلے جتنی زندگی گزری ہماری اس پہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. یا اللہ میری توبہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو آج ہم توبہ کرتے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، علی الاعلان سب توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میری توبہ ہے. اب توبہ کرنے کے بعد ہمیں ایک پلاننگ کے مطابق زندگی گزارنی. ایسا نہیں ہے کہ جب دل چاہا اٹھ گئے، جب دل چاہا سو گئے، کبھی دل چاہا نماز پڑھ لی، کبھی دل چاہا نہیں پڑھ لی. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں ہماری مثال ایسی ہے جیسے ڈسپرین ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، اس کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ جوش میں آ جاتی ہے، اوپر آ کے الٹی کلٹی کا کے واپس نیچے چلے جاتے ہیں. ہم بھی اسی طرح ہوتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں کچھ دیر، کبھی نمازیں شروع کر دیتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد واپس نیچے. نہیں، ہمیں اپنی زندگی کا ایک مقصد واضح ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ پاک نے عبادت کے لیے بھیجا ہے. اب عبادت کے میں نے بتایا کہ 2 ہیں، انڈائریکٹ عبادت ہے اور ڈائریکٹ عبادت ہے. ہم اپنے ہر کام اس کو عبادت بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کتاب پڑھیں، اس میں آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے. اور اس کے مطابق آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے میں کوئی نماز قضا نہیں کروں، آج سے جو بھی میں عمل کروں گا وہ اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں کروں گا. جس سے کیا ہوگا؟ ہماری جو چلتے پھرتے کی جو عادات ہیں وہ بھی عبادت بن جائے، اس پر بھی ایک ایک لمحے پر ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اور اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے. اور انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو مایوسی کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم کاش کاش کہتے ہوئے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ مزہ آ گیا، زبردست زندگی میں نے جی. یہ تب ہوگا جب آج سے اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے. کیونکہ دین کی باتیں تو بہت زیادہ، آج انفارمیشن اوور لوڈڈ دور اس کو کہا جاتا ہے. اتنی انفارمیشن آپ گوگل پہ روزانہ 30 کروڑ پیجز اپلوڈ ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ جو ویڈیوز جس کی لینتھ ہوتی ہے، اگر آپ 1 منٹ جتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو 90 ڈیز لگ جائیں گے اس کو صرف دیکھنے کے لیے. 1 منٹ میں اتنی اپلوڈ ہوتی ہے. تو اتنی انفارمیشن تو بہت زیادہ ہے. اصل ہے اس کو عمل میں لانا. جو چیز ہم پڑھیں، جو چیز ہم سنیں کسی اسکالر سے، تو اس کو ہم اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. عمل میں کس طرح آئیں گے؟ اس کے لیے میں آپ کو آسان فارمولا بتاؤں کہ آپ یہی باتیں دوسروں کو بتانا شروع کریں. آپ کتاب اٹھائیں سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو سنتیں آپ پڑھیں آپ دوسروں کو بتائیں کہ آج میں نے یہ پڑھا، آج میں نے ایک لیکچر سیرت کے حوالے سے اٹینڈ کی، اس میں یہ باتیں بتائی گئی، ہمارے استاد نے یہ بتایا. دوسروں کو بتائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. یہ آسان فارمولا ہے، ویری ویری ایزی. تو اس پہ آج سے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں میں اپنی زندگی میں لاؤں گا، اپنے گھر والوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، اور اپنے دوستوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پہ ہمیں ثواب بھی دیں گے، اور ہمیں اپنی زندگی کا ایک مشن مل جائے گا، اور ہم روزانہ اپنی زندگی کو اسی مشن کے تحت، اسی مقصد کے تحت گزاریں گے تو ہمیں ہماری زندگی سے کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا. ایسا نہ ہوگا کہ ہماری زندگی بالکل بیکار اور ضائع ہوگی. میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. اگر ہم ان باتوں پر بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. السلام علیکم. اگر کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر مجھے اجازت دیجیے. اگر کوئی کوشچن ہے آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی، جیسے کہ بھائی آپ نے بتایا تھا کہ انفارمیشن گوگل پہ موجود ہے، ٹھیک ہے،
تو گوگل پہ انفارمیشن جو اویلیبل ہوتی ہے زیادہ تر کہ وہ غلط انفارمیشن بھی ہوتی ہے، تو میں یہ آپ کو مطلب ایک آپ سے ایڈوائس لوں گی یا ایک مشورہ ہی سمجھ لیں کہ کوئی اس طرح کی بک ہمیں بتا دیں، جیسے مولانا شبلی نعمانی کی ہے یا رحیق المختوم، اسی طرح کی کوئی بک بتا دیں سیرت پہ، تاکہ جو ینگ جنریشن ابھی آ رہی ہے وہ مطلب جو ہے پڑھ سکے۔ سیرت پہ تو ایک میں نے آپ کو سمپل سی بتا دی، اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ایک تو یہ بک لے لیں۔ اور اگر آپ ذرا ڈیٹیل میں سیرت کو پڑھنا چاہتی ہے تو سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی زبردست تفصیل کے ساتھ تمام واقعات کو یکجا کیا گیا ہے، اور جو باتیں کی گئی اس میں ساری مستند باتیں، تو وہ معلومات بالکل مستند ہے، اور علماء نے کافی علماء نے اس کے ریویو بھی کیا ہے، تو وہ باتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہم کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی غلط بات ہو۔ تو سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں جی، جزاک اللہ۔ اور کوئی کوشچن؟ نہیں، اور کوئی نہیں ہے، جزاک اللہ۔ تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔